بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آزاد کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھر میں اس وقت خواندگی کی جو شرح ہے وہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ہے. لیکن ساتھ ہی جب کوالٹی کی بات کی جائے یا معیار کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کا جو معیار تعلیم ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبہ جات جو ہیں یا مرکز ہے اس سے کم ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری کمیاں کہاں ہیں؟ یونیورسٹی لیول پر ہیں، کالجز پر ہیں، ہماری اسکول پر ہیں یا مونٹیسوری لیول پر ہیں، کہاں پر ہیں؟ اس مقصد کے لیے بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے. سی ای او ہے نیو ویژن اسکول کے جو پٹکا سے ہے، راجہ ادریس ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہے جیولوجی میں. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہائیلی پیڈ پروفیشن کو چھوڑ کر یہاں پر آئے اور انہوں نے پرائیویٹ اسکولنگ کی طرف جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. یہ سب اور دیگر بہت سی باتیں ہیں کہ کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ہم ڈسکس کریں گے آج پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے تو آپ کو راجہ ادریس صاحب آج ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایجوکیشن کیریئر ہے میں دیکھ رہا تھا وہ بھی بہت شاندار ہے. آپ کا میٹرک بہت اچھے مارکس کے ساتھ ہے، گریڈز آپ کے ایف ایس سی میں بہت اچھے ہیں، ماسٹرز کیا آپ نے جیولوجی میں. اس وقت بھی آپ کے گریڈز 4 جی پی اے میں آپ جا رہے تھے. ایسے بچے عموماً جو ہے یا تو یونیورسٹی میں اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، واپس لیکچرر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، پبلک سروس کمیشن کر لیتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، یا جیولوجی اتنا ہائیلی پیڈ پروفیشن ہے کہ اس وقت آورز کے حساب سے پر ڈالر وہ لے رہے ہیں، ڈالرز اور آورز میں وہ لے رہے ہیں، اور 22 لاکھ 30 لاکھ اس وقت پر منتھ جو ہے وہ جیولوجسٹ کما رہا ہے. جی. تو کیا پڑی تھی آپ کو یہ سارا کچھ چھوڑ کے، اور آپ کے پاس ایک برائٹ کیریئر تھا، فیوچر تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ نے ایک مونٹیسوری اسکول کھول لیا؟ سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، اٹس این آنر ٹو می کہ میرے استاد نے آج مجھے یہاں انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اگر میں اپنے کوشچن کی طرف چلوں تو سر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا پروفیشن ہے جب وہی آپ کا پیشن وہ آپ کا پیشن ہو تو پھر وہ اس کا ایک اپنا ہی ایک وہ لیول ہوتا ہے. تو سر اسٹارٹ سے ہی ایک انٹرسٹ تھا ایجوکیشن کی طرف. تھوڑا سا جو میرا مائنڈ تھا وہ تھوڑا الگ سے تھا کہ بھائی آپ کچھ چینج کی طرف جائیں، کچھ دیکھیں، نیا کرنا چاہتے تھے آپ سوسائٹی میں. ایگزیکٹلی سر. تو وہ پھر یہ تھا کہ میرا ساتھ ہی جو ہی میری ایجوکیشنل جرنی اسٹارٹ ہوئی موڈل سائنس سے. جب میری ایف ایس سی ہوئی تو اس کے بعد جب میں گیا پاکستان آرمی میں ایز لیفٹیننٹ کے لیے ٹریننگ کے لیے گیا، تو اس کے بعد جب نہیں فائنل سے جا کے جب میں رہ گیا تو اس وقت سے پھر میں نے ذرا یہ ساتھ ساتھ شروع ہو گیا، میں اکیڈمیز کی طرف پڑھانے کی طرف ایک شوق پڑ گیا. اچھا. تو آفٹر ایف ایس سی پہلی چوائس آپ کی یعنی پاکستان آرمی ہی تھی؟ یس الحمدللہ اسٹارٹ وہ تھا. یعنی اگر آپ آج ایجوکیشن ہوتے تو آپ پاکستان آرمی میں ہوتے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر، اس وقت کا یہ میرا مائنڈ تھا. تو دین اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف چلے گئے اور ساتھ ساتھ اکیڈمک سیٹ اپ میں نے اپنی نام سے اس وقت 2016 کے اینڈ پہ، یہ نومبر کی بات ہے، تو تحصیل پٹکا میں میرا گاؤں پنجگراں ہے، تو تحصیل پٹکا میں نے ایک اکیڈمی کا آغاز کیا نیو ویژن ایجوکیشنل اکیڈمی کے نام سے. تو بس وہ ایک تب تو اتنا نہیں، ایک وہ آپ اس لیول کے ہوتے ہیں، آپ فہم و فراست کے کہ آپ کو اس چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن ایک بس ایک تھا کہ ایک پیشن تھا بھائی بس پڑھانا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے. اس وقت تحصیل پٹکا جو تھا اب تو بہت اپ گریڈ ہو گیا ہے، اب تو مظفر آباد کو ٹکر دے رہے ہیں، تب بہت ایک کمی تھی ایجوکیشن کے لحاظ سے. تو بہت سارے لوگوں کے نے وہاں پہ لوگوں نے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ یار یہاں کچھ ڈفرینٹ کیا جائے جہاں ضرورت ہے. اس وقت اس سے پہلے اکیڈمی نہیں تھی، لوکل کمیونٹی تھی اس نے آپ کو موٹیویٹ کیا. ایگزیکٹلی اس وقت اس سے پہلے اکیڈمی نہیں تھی وہاں پہ، یعنی اکیڈمک سیٹ اپ پہلی اکیڈمی نہیں، اس سے پہلی اکیڈمی نیو ویژن ایجوکیشنل اکیڈمی تحصیل پٹکا میں، یعنی مظفر آباد سے کوئی 15-16 کلومیٹر ہے. وہاں پر اکیڈمی کا کلچر 2016 تک نہیں تھا 2017 تک آپ لے آئے. بالکل حیران کن بات ہے یہ، کیونکہ وہاں پہ وہ جو تھاٹ تھی ایجوکیشن کے والے سے اتنی اپ گریڈڈ نہیں تھی جیسے ہم مظفر آباد میں دیکھ رہے تھے. تو جب سر وہ ایک شروع کیا، وہ ایک کاروان جب چلا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم مختلف چیزوں میں لائک ہم نے اسی کو دیکھتے ہوئے این ٹی ایس پریپریشن ہم بیچ میں لے کے آگے، ایجوکیٹیوٹا سے ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہو گیا. اچھا. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دونوں چیزوں کو ہم جو کمیاں ہم وہاں محسوس کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے، کہ باقی فارمل ایجوکیشن تو وہاں بہترین ہو رہی تھی، لوگ کر رہے تھے. تو یہ کچھ جو چیزیں تھیں کہ ایوننگ کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. پھر ایجوکیٹیوٹا سے ہم نے رجسٹریشن کروائی، اور اب ہمارا ادارہ الحمدللہ نیفٹک سے ایکریڈٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. اچھا. اور اس وقت الحمدللہ ہم 553 جو ڈپلوماز ہیں، اس سے پہلے ہم 1 ایئر کا ڈپلوما کروا چکے ہیں اپنے بچوں کو وہاں پہ. 553 ڈپلوما ہولڈر آپ کے ادارے سے نکل چکے ہیں 1 ایئر والے. اور جی، اور وہ اس وقت کس سے آپ مجھے کائنڈلی اگر بتا دیں ناظرین کی اس کے لیے بہتری کے لیے اور یا ان کی معلومات کے لیے کہ کن شعبوں میں آپ یہ ڈپلوما؟ سر یہ ٹیکنیکلی تھا، کمپیوٹر آپریٹر سے ریلیونٹ
کمپیوٹر آپریٹر تھا. پھر اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ بعد میں ایگزیکٹلی وہ بعد میں ہم نے اس کے اندر ایڈیشن کر لی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو چیز چل پڑی تو اس وقت تک میں کہوں کہ بہت زیادہ ایک وہ چیزوں کو سمجھ اس لیول پہ نہیں تھی, لیکن ساتھ ساتھ چیزوں کے اندر ایک سمجھ آ رہی تھی, سوجھ بوجھ ہو رہی تھی. تو ایک بڑا ٹائم گزرا, ایک میری ایک لڑکپن اس فیلڈ میں جب گزرا تو ایٹ دا اینڈ مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے خیال سے اگر آپ نے معاشرے کو کچھ دینا ہے تو آپ دینے والے اگر بنتے ہو تو اس میں سب سے اگر آپ نے کریم چننے ہیں جو کوئی آپ نے کوئی بیسٹ پروفیشن ہے تو ایک ٹیچنگ ہے کہ ایک استاد ہی وہ میرے خیال سے ایک ایسا وہ کردار ہے جو چینج لا سکتا ہے. ایگزیکٹلی مطلب اگر ایک پرائم منسٹر بھی ہے تو وہ بھی ایک استاد سے نکل کے گیا. تو سب سے بڑا رسپانسبل جو میرے خیال سے جو پیشہ ہے وہ ایک تو پھر وہ ایک ایسا پیرامیٹر تھا جو ایک مجھے جس نے تھوڑا سا اٹریکٹ کیا اس طرف. جی سر. پھر میرے نام کا مطلب بھی درس دینے والا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی ذات آپ کو کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت آپ کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے جو اس نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے. تو بس وہ ایک چل پڑا تو اور پھر وہ ایک ایسا پیشن بن گیا کہ پھر اس سے نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور الحمدللہ بہت ہی ابھی تک جس سے جو اکیڈمک ہمارا سیٹ اپ ہے جو لاسٹ ٹائم میں ہم دیکھ رہے تھے تو ہم اس سے پہلے 7000 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم صرف اکیڈمی سے اپنے اس عرصہ میں نکال چکے ہیں. اور پھر مونٹسری سیٹ اپ کی طرف جب ہم موو کیا ہم نے تو ایک وہاں پہ ایک کمی تھی. ایجوکیشن تو وہاں بہتر ہے تو جو ایکٹیویٹی بیس جو ایجوکیشن ہے جو مونٹسری ایجوکیشن ہے اس کی وہاں پہ جو یہاں شہروں میں ہے یا انٹرنیشنل اسکول میں یہاں موجود ہے وہ وہاں پر نہیں تھی. جی سر. بلکہ میں کہوں کہ مظفر آباد کے اندر بھی ابھی اس طرح سے مونٹسری ایجوکیشن کے حوالے سے اس طرح سے بہت کم شاید کوئی ادارے جو برانڈس ہیں جو بڑے کچھ کر رہے ہوں وہ وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کمیاں موجود ہیں. تو ہمارے ایریا میں وہاں تھوڑی سی زیادہ اس چیز کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو ذرا یہ روایتی طریقہ تعلیم سے ہٹ کے ذرا جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے اس وقت جو آپ کے وقت کی گلوبلی جو چل رہا ہے. ایگزیکٹلی سر. تو وہاں پھر اس چیز کو کوشش کی ہم نے لے کے الحمدللہ 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال جی. اب تیسرا سال ہمارا سٹارٹ ہے تو اور بہت ہی اچھے انداز سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا شروع میں آپ کو جب آپ نے اکیڈمی سٹارٹ کی وہاں پر یا آپ نے یہ اسکول جو آپ نے اپنی جرنی کو یہاں پہ بیان کیا مشکلات تو پیش آئی ہوں گی. بالکل. اور بہت دفعہ دل بھی شاید ٹوٹا ہو. جی سر. ایسا کچھ ہوا؟ جی بہت زیادہ. یعنی ہمارا جو ایریا ہے بہت ساری دیکھیں ہر جگہ پہ پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, لیگ پولنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ بہت زیادہ ایشو تھا کیونکہ میں ایک دوسرے ایریا سے وہاں پہ آ کے کام کر رہا تھا. سو بہت زیادہ ایشوز تو میرے ساتھ بہت زیادہ ہوئے لیکن اس سے بوسٹ اپ ہوا بہت زیادہ میں کہ یار کیونکہ میری جو پیچھے جرنی بڑی وہ ایک چل رہی تھی اس طرح کی. پھر آپ جیسے استاد جب ساتھ تھے تو اس سے ہمیں یہ چیز ملی کہ یار آپ کو سکسیس ہی تب پتہ چلے گی کہ آپ کے جو اگینسٹ لوگ اوپوننٹس ہیں تبھی آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایکشن ہماری اچھی ہے. تو وہ اس کو ایز اے چیلنج ہم لیتے رہے, ساتھ ساتھ چیزوں کو بہتر کرتے رہے. تو الحمدللہ اللہ نے کبھی اس فیصلے پہ مایوسی نہیں ہوئی کہ آپ کے فیلوز جو ہیں آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ لاکھوں میں مطلب پر منتھ ارن کر رہے ہیں سعودیہ میں, امریکہ میں, یورپ میں, پوری دنیا میں, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, آپ کے ساتھ کلاس پہ بیٹھنے والے, نوٹس شیئر کرنے والے, لنچ شیئر کرنے والے, کیفے شیئر کرنے والے, چائے کا کپ شیئر کرنے والے اس وقت وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں. فائنینشلی ظاہر ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے اس سے آپ ایک دم کما نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. وہ اس وقت فائنینشلی آپ سے بہت بہتر ہوں گے مطلب اور آپ اس وقت اس پہ ہیں کہ ابھی آپ اسٹرگلنگ فیس میں ہیں. تو کبھی فیل ہوا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, دیکھیں میرے ساتھ وہ ایسے کر گیا یا وہ زیادہ بہتر ہو گیا یا میں وہاں جاتا تو یہ کر لیتا؟ سر نہیں, ایسا کبھی مجھے ریگریٹ فیل نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ تھا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میرا پروفیشن نہیں, بڑا شوق تھا مجھے, پیشن تھا. تو اس سے بڑھ کے سر میری نظر میں ارننگ صرف منی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک وہ مایوس بچہ آپ کے پاس آتا ہے, یعنی ہمارے اکیڈمی کے اندر ایک یہ بھی ہمارا حسن ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیفالٹر بچہ ہے نا ICU کے طور پہ کام کرتی ہے ہماری اکیڈمی. یعنی جو وہاں کے اسکول سے 2-2, 3, 4 سال سے فیل شدہ بچے وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ ایک امید لے کے آتے ہیں. جب وہ ان کے اندر وہ خوشی کے آنسو جب دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں نا, بہت سارے ایسے میں نے کہا جو میرے کمپیوٹر آپریٹر ڈپلوماز کر کے بہت سارے بچے اس وقت اپنا نام کما رہے ہیں, باہر بھی بہت سارے لوگ جا چکے اور یہاں پہ بھی. سو اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ان کی آنکھ پر چمک ان پیرنٹس کے اندر تو وہ دوبارہ سے آپ کو موٹیویٹ کر دیتی ہے. وہ آپ کی ارننگ زیادہ لگتی ہے. وہ میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اور پھر اس سے وہ رہتی دنیا تک آپ کے ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں. تو یہ تو چلیں یہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مونٹیسوری آپ نے ابھی اس کو سٹارٹ کیا, اس کو آگے بڑھانے کا بھی ارادہ ہے؟ جی, یہ اس میں ہمارے ساتھ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا رہے ہیں. گریڈ 3 تک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اس کو سیکنڈ ایئر تک جو ہماری رجسٹریشن ہے وہ سیکنڈ ایئر تک ہے. ہر سال ایک کلاس ہم بڑھا رہے ہیں, یعنی اپنا پروڈکٹ تیار کر کے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں.
سر اس کے اندر. اچھا, خود باہر سے آپ ایڈمیشن نہیں باہر سے ان بچوں کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ٹیسٹ جو ہمارے کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے, تو ان بچوں کو ہم ساتھ ساتھ ایڈمیشن کرتے ہیں. برانڈ کو کسی چین کو نہیں لیا آپ نے, اپنے ہی نام اپنے جو کمیاں ہم محسوس کر رہے تھے, یعنی جو آج کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو ذرا ایلیبریٹ کر لیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے ایک بچہ, اب دیکھیں سر ہمارے ٹائم تک یہ تھا کہ نمبرز, اب میرے 846 نمبر تھے میٹرک میں, اور اس ٹائم تحصیل پٹیکا کے سب سے بڑے مارکس میرے تھے پورے ایریا میں. تو آج تو 1200 میں سے 1150 نمبر ہے, لیکن اگر ہم اس کو جاتے ہیں پروفیشنل لائف میں تو وہ گراف جو جس حد تک نمبرز کا گراف زیادہ ہے وہاں پہ ڈاؤن ہو رہا ہے. تو کچھ کمیاں وہاں بہت زیادہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تھی, جس وجہ سے جس میں جو سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو صرف نمبرز کا نام لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو میں اپنے سسٹم میں کوشش کر رہا ہوں, میں ضرور چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے پروفیشن سے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو جو اصل ایجوکیشن ہے وہ مینرز ہیں سر, جو ایتھکس ہیں, جو میرے بچے کو سکھانا ضروری ہے کہ اگر وہ تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں, کہ ایک اچھا انسان بن گیا. یہ درست ہے, ایگزیکٹلی, ایک اچھا انسان ہے تو وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار, تعلیم ہے ہی وہی جس میں تربیت ہو. بالکل ایسے ہے. سو دوسری ضروری جو چیز ہے وہ کانفیڈینس ہے. اگر آپ کے بچے کے اندر رسپیکٹ ہونا ضروری ہے, لیکن ڈر نہ ہو, یہ بہت بڑی کمی ہے. یعنی میں نے کہا میں خود بھی پریپریشن بھی کرواتا رہا SSB کی. میں اگر اس ادارے کا نام نہ لوں یہاں اس پلیٹ فارم سے, محمدن فٹ کوچنگ سینٹر کے نام سے ایک اکیڈمی ہے اسٹریم 3 کے اندر, وہاں پہ میں ایز اے کمانڈر بھی رہا. تو سر میں نے جو وہاں کمی اپنے جو یہاں ہمارے کشمیر سے جاتے ہوئے جو آپ نے بات کی شروع میں, پاکستان اور کشمیر کا جو ڈفرینس ہے, وہ کمی یہ کہ یہاں کا بچہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے, صرف سائیکولوجیکلی ہمارا بچہ مار کھا جاتا ہے. کہ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ہم اپروچ نہیں دے رہے اس کو کہ یار آپ آفیسر ہو, آپ نے لیڈر ہو. میں نے اپنے اسکول کے اندر سے چینج کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بچے کو جب بھی میری اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, میں اس کو ایک ہی, میرا جو نعرہ ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نیشن بلڈر ہو اور آپ لیڈر ہو. جب آپ اس کو لیڈرشپ کوالٹی دیتے ہو, آپ اس کو بتاتے ہو کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہو, آپ بیسٹ ہو, تو وہ کانفیڈینس سے جو لیول ہوتا ہے وہ بہت آگے ہوتا ہے, وہ آگے لے کے جاتا ہے بچے. تو وہ ایک کانفیڈینس بلڈنگ ایک بہت میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے جو ضروری ہے اس وقت کا, جو میں سمجھ سکتا ہوں جو آپ نے کمی محسوس کی. ایگزیکٹلی, تو اس کو الحمدللہ ہم بڑے ایک بہترین وے میں لے کے آ رہے ہیں. پھر جو تیسری بہت ضروری چیز تھی وہ رائٹنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی اور میں اپنے اسکول میں خطاطی کے لیے اسپیشل میں نے خطاط رکھا ہوا ہے, تختی لکھوائی جاتی ہے میرے اسکول میں. اچھا, تختی, یس, دوبارہ سے اس چیز کو ہم واپس لے کے آ رہے ہیں. یعنی اسٹارٹ سے ہم, میرا جو بچہ ہے پلے گروپ میں جب آتا ہے بگنر میں, مونٹسری بگنر میں, تو سلیٹ پہ کام ہوتا ہے, وہاں سے جو ہی وہ اوپر جاتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو تختی کی طرف بھی ہم خطاطی کے الگ سے ہم نے ایک اسپیسیفک ٹیچر رکھا ہوا جو اس کو کلاس کی طرف لے کے جاتا ہے. کمپیوٹر پریکٹیکل ہے, کمپیوٹر کو ہم سکھاتے ہیں, یعنی پڑھانے سے زیادہ سکھانے کی چیز ہے. اب مونٹسری ایجوکیشن سر اگر میں اس کو کنسیپٹ کو بیان کریں تو یہی ہے کہ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے, آپ نے اس کو سکھانا ہے, آپ نے پڑھانے سے زیادہ فوکس کرنا ہے, ہوم ورک کا برڈن نہیں ڈالنا, بکس کا برڈن نہیں ڈالنا, بچے کو ایکٹیویٹی بیسڈ. اور وہ جو سیکھتا ہے سر وہ بڑے شوق سے سیکھتا ہے, اور میرا یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پیرنٹ مجھے کہتا ہے کہ میرا بچہ اگلے دن شوق سے اسکول آ رہا ہے. وہ سکسیس ہے میرے خیال سے کہ ایک بچہ بجائے اس کے کہ اس کو مار کے آپ اسکول بھیجیں, زبردستی انٹرسٹ سے اگر وہ جا رہا ہے, تو اس میں جو ضروری امپورٹنٹ کہ آپ اسیسمنٹ اچھی رکھیں, اسیسمنٹ کا وے ڈفرینٹ رکھیں, تھوڑا سا ایک دوسرے سے نکل کے ذرا دنیا کو اسٹڈی کریں کہ کہاں جا رہی ہے ہماری دنیا, کہ کہاں ڈیمانڈ. دیکھیں نا سر, ابھی آج کا جو بچہ ہے اس کا کمپٹیشن اس وقت گلوبلی ہے, یعنی اب وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈیگا کم مظفرآباد کے ساتھ ہے, اس نے کمپیٹ کرنا ہے. تو اس لیول کو جب ہم ذہن میں رکھ کے چلیں گے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی. تو اس میں یہ کچھ 4-5 چیزیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جو آپ کے اسلاف کی جو ضروری چیزیں, جس میں نے کہا خطاطی ایک بہت بڑا ضروری چیز ہے. اب ایڈوانسمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو کمپیوٹر اسکل بہت ضروری ہے. لینگویج ہمارے سے جو بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ وہ کہے تو انگلش میڈیم کہلاتے ہیں, لیکن آپ کا جو میڈیم آف انسٹرکشن وہاں پہ اردو میڈیم ہے, سو پھر آپ وہ ایک تضاد یہیں پہ آ جاتا ہے. تو ہماری کمیونیکیشن یہ ہے کہ ہم جو ہماری جو بھی زبان ہے, جو سبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ کے ہی ریلیونٹ پڑھایا جاتا ہے. اردو ہے تو اس کو اردو کا ہی ٹیچر لے کے چل رہا ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی ہوگا وہ, اور وہ اپنی زبان میں ہی وہ اگر لکھ بھی رہا ہے, وہ بول بھی رہا ہے, تو وہ اپنی زبان میں ہے. انگلش کا وہ اپنے اس کو لے کے چل رہا ہے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ جو ایجوکیشن ہے وہ کم ایجوکیشن پہ بھی کمپرومائز کر لیا جاتا ہے, اور سیلریز پہ کمپرومائز کرتے ہیں, کم تنخواہیں دیتے ہیں, ٹیچرز کو کم تنخواہیں دیتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں, یہاں سے بچت ہوتی ہے, کماتے ہیں. کیا یہ کانسیپٹ درست ہے؟ سر میں نہیں کہوں گا اس چیز کو, میں اس لیے کہوں گا کہ جب آپ ایک کسی چیز کے اندر ہوتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایجوکیشن ایک بزنس سے زیادہ ایک ذمہ داری ہے, بہت بڑا, جس میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک جو سب سے رسپانسبل کوئی اگر پروفیشن ہے وہ ایک ایجوکیشن ہے. سو میں جو ایز اے پروفیشنل اگر میں
میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے ایسا نہیں لگتا. جو بھی پروفیشنل ہے, کیونکہ جب اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ جو میں یہاں اگر بیٹھا ہوں کہ ایک استاد کی وجہ سے بیٹھا ہوں, تو اگر میرا ادارہ آگے پیچھے جا رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, تو ایک استاد کی وجہ سے جا رہا ہے, تو وہ اپنی دانش کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. ہاں, جو اس کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, اب اوبویسلی اس نے اپنے اخراجات کو بھی میٹ کرنا ہے, وہ پیرنٹ کی طرف ہی جائے گا. ہاں, وہ بیجا اخراجات, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پیرنٹ کو انگیج کر لینا بعد میں مختلف چیزوں کے نام پہ, کوئی ڈیز کے نام پہ, وہ پھر وہ بہت غلط ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹ کو برڈنائز نہیں کرتے, کچھ بھی کریں ادارہ اپنے طور پہ کرے جس حد تک وہ کر سکتا ہے اپنے بساط کے اندر, لیکن پیرنٹ کے اوپر کم سے کم برڈن ہو, اور ٹیچر کو آپ اچھے سے اچھا انٹرٹین کریں. یہ تو سمپل سی بات ہے سر. اگر آپ نے, یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے والی بات ہے. جب آپ کم تنخواہیں رکھیں گے تو آپ اچھا ٹیچر نہیں اٹھا سکتے, پروفیشن آپ کی پروفیشنل نہیں آئے گا. اب وہ نہیں آئے گا تو پھر آپ وہ چیز نہیں دے پائیں گے. اور آج کا جو دور ہے, جو ہے, تو اب پیرنٹ کمپرومائز نہیں کر رہا سر. اب وہ تعلق نہیں دیکھ رہا, وہ کوالٹی دیکھ رہا ہے. سو اس کی واضح اگزامپل میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ جس ایریا میں کام کر رہا ہوں, میں بیسیکلی اس ایریا کا رہائشی نہیں ہوں, اور ود ان نو ٹائم میرے پاس اس وقت 170 کی اسٹرینتھ اس وقت میرے پاس گریڈ 5 تک بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. اور ابھی بھی آج میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو ایک اچھی بڑی تعداد الحمدللہ ایڈمیشنس کی, آپ بلکہ خود بھی وزٹ کر کے دیکھ چکے ہیں, تو آ رہی ہے. تو اس کی ریزن یہ کہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بہتر کام ہو رہا ہے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, بہت شکریہ ادریس, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے راجہ ادریس, جو سی ای او ہیں نیو ویژن اسکول پٹیکا کے, جو بتا رہے تھے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن پر کمپرومائز کرنے سے ہی چیزیں خراب ہوتی ہیں, اور جب آپ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے تو لوگ آج رشتہ داری یا تعلق یا بلڈ لائنز کو دیکھنے کے بجائے اپنے بچے اور اس کے مستقبل کی خاطر خرچ کرنا بھی پسند کرتے ہیں, اور وہ خرچ ان کو بوجھ بھی نہیں لگتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.